السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 463، رد ابن عیسیٰ اور شرائعیت، تاریخ اسلامی و کتاب و سنت، سیرت طیبہ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اسلام کے مراجع القرآن، الحدیث، سیرت طیبہ، یہ تین چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ ان کے علاوہ کی چیزیں مثلاً تاریخ، جغرافیہ وغیرہ، یہ اسلام کی اصل نہیں بلکہ اسلامی واقعات کو یاد رکھنے کے لیے معاون ہیں، مگر یہ اضافی شے ہیں۔ کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ تاریخ کو محفوظ کرو تو 10 نیکیاں ملے گی، یا محفوظ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ البتہ تاریخ ہی کے اہتمام پر فرقہ ضالہ اہل تشیع کی داغ بیل رکھی گئی، اور یہ فرقہ وحدہ الامہ کے لیے ناسور بن گیا، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک اہل سنت والجماعت اور ایک اہل تشیع۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے تاریخی کتب کے جھوٹے قصوں اور واقعات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اگر کوئی عقل مند اس فرمان باری تعالیٰ پر غور کرے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ترجمہ یہ امت ہے جو گزر گئی، جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تنبیہ: اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دے اور فتنوں سے متعلقہ گفتگو میں مت پڑے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو ہم سے کسی پر ظلم کرنا ثابت نہ ہو۔ دین حق سے اور اس کے صحیح مراجع سے اور علماء حقانی سے محبت رکھے، اور دین کے دشمنوں سے تفرقہ پیدا کرنے والوں سے دشمنی روا رکھیں، تو وہ اپنے رب کے یہاں متقی ہوگا اور اس کا دین بھی صحیح سلامت ہوگا۔ مسلمانوں کے مابین ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں کو بیان کرنے والے عام طور پر راوی جھوٹے ہوتے ہیں، نامعلوم کذاب ہوتے ہیں، اس لیے ایسے راویوں کی جانب سے بیان کردہ روایات پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عادل راوی نہیں ہیں، جبکہ کسی کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول اور قانون بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، مبادا تم کسی قوم کو لا علمی کی بنا پر کوئی گزند پہنچاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے۔ ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں، اور ماہ محرم کی شیعہ مذہبیت کی طرف سے اگر عمیق نظر ڈالے تو ان کے پاس سوائے من گھڑت تاریخی واقعات کے اور کچھ نہیں پاؤ گے۔ نہ قرآن، نہ حدیث، نہ حرام، نہ حلال، نہ عبادات، نہ ذکر اللہ۔ ان کی ساری مذہبیت میں صرف خرافات ہی خرافات ملے گی، اور ان شیعوں نے جن مورخین کے ناموں سے ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ان کی کتب کے حوالے دیتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے ہی مورخین ہیں، اور وہ مورخین ہیں ہمارے اپنے بڑے کہ جنہیں ہم اہل سنت والجماعت بھی سرکار تاج سمجھتے ہیں، مثلا طبرانی، ابن عساکر وغیرہ۔ طبرانی نے اپنی کتاب تاریخ 361 صفحہ نمبر جلد نمبر 5 میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ابو مخنف کی سند سے واقعات بیان کیے ہیں، اور انہیں جھوٹی روایات کے بلبوتے پر اہل تشیع کا مذہب شیعیت باقی ہے۔ ابھی انہی واقعات کا رد کرتے ہوئے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابو مخنف پرلے درجے کا قصے گو ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسے ابو حاتم وغیرہ نے ترک کر دیا ہے۔ دارقطنی، ابن معین، ابن عدی کہتے ہیں کہ ابو مخنف کٹر شیعہ تھا اور انہی کے قصے بیان کرتا تھا۔ لطیفہ:
اس طرح کی روایات سے ہمارے معتمد مورخین کرام طبری، ابن عساکر وغیرہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہم نے تقریباً 35 سال قبل ہندوستان میں ایک اسلامی لائبریری میں ایک کتاب جو اہل دارالعلوم دیوبند میں سے کسی پائے کے عالم صاحب کی پڑھی تھی۔ اس میں انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ عقد و نکاح کے وقت ان کی عمر شریف 19 سال ثابت کی تھی اور 9 سال کی عمر کا تاریخ کے حوالوں سے رد فرمایا تھا۔ ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے کہ یہ مصنف حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً فرزند ارجمند تھے۔ تاریخ میں اس طرح کی غلطی عام ہے، مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کوئی لکھتا ہے کہ پیدائش 9 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول کو تھی، اور کوئی اسے الٹ کر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح شب معراج کی تاریخ میں گڑبڑ ہے، حالانکہ یہ ہمارے معاشرے کی اہم ترین تواریخ ہیں۔ کیا اب ابن عیسیٰ اور شرائیت والے طبری ابن عساکر پر بھی شب و ستم کرو گے جس طرح حضرت مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم پر کر رہے ہیں؟ تاریخ کی حفاظت ناممکن ہے، قرآن کا محافظ اللہ ہے، اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث کی محافظت کے لیے محدثین کرام کی اس طرح کی محنت ہوئی کہ بقول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بھی انسان خطا، ہم سے بھی ممکن ہے، لیکن حدیث کی حفاظت پر اتنی محنت ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے ذخیرے میں کہیں چھپ کر رہ گئی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ضعیف حدیث کہیں پر صحیح حدیث کے ذخیرے میں رہ گئی ہو، اس لیے کہ محدثین پیدا ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی توانائیاں اور عمریں صرف کریں، اور ان محدثین کی تعداد 8 لاکھ ملتی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا صرف علم حدیث تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی دنیا کے کسی فارمولے پر اتنے دماغ نہیں تھکے ہوں گے جتنے کہ علم حدیث اور حفاظت حدیث پر تھکے ہوں گے، اور تاریخ اسلام کا علم حاصل کرنا ہی ہے تو بہترین راستہ قرآن مجید کا شان نزول ہے کہ ہر آیت یہ بتائے گی کہ کب اور کس وقت اور کن حالات میں نازل ہوئی، اور دوسرے درجے پر سیرت طیبہ ہے کہ اس میں خیر القرون کے تینوں زمانے کی جیتی جاگتی تصویریں موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور تابعین اور تبع تابعین نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور ان کا ایمان اور یقین، آپسی جوڑ اور اتحاد، ان کی عبادات اور دعوات کیسی اور کس طرح کی تھی، اور نصرت خداوندی کا پورا باب اور ان کی فلاح و کامیابیوں کی سچی شکل اور تصویر سامنے آتی ہے۔ اور ایک داعی اللہ کو یہی 3 چیزیں کافی ہے: قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ۔ فتویٰ دینے کا 8واں اصول، 8واں ادب یہ ہے کہ فیصلہ دینے سے پہلے طرفین کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ دونوں ایک دوسرے پر جھوٹ اور بہتان نہ باندھے، اس لیے کہ ایک طرح کا ظلم ہوگا، ہو سکتا ہے مقدمہ شروع ہونے سے قبل ہی وہ لوگ حق بات کی طرف لوٹ جائیں اور ظلم نہ کر پائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں، اور جب تم اپنا مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے کوئی اچھے انداز میں میٹھے کلمات کے جھانسے میں پھانس لے، اور حالانکہ وہ حق پر نہیں اور میں پھر بھی اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو اسے چاہیے کہ یہ مال ہرگز نہ لے، اس لیے کہ یہ مال اس کے حق میں ایک آگ کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں ظلم کے گناہ سے ڈرایا جائے۔ الادب التاسع، 9واں ادب، دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اپنے حسن بیانی اور اپنے موقف سے قاضی کو بیوقوف نہ بنائے، لیکن قاضی کو ہوشیار رہنا چاہیے، بصیرت اور عمیق نظر سے مقدمے کو دیکھے۔ اکثر ظالم اپنی چرب بیانی سے قاضی کو اپنے بس میں کر لیتا ہے، سابقہ حدیث شاہد ہے اس پر، پس قاضی ہر طرح سے پوچھ گچھ کرے، صحیح بیان تک رسائی ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو حلف باللہ یعنی اللہ کی قسم بھی دلوا لیے، یہاں تک کہ مقدمے کی انکوائری پورے ہونے تک مقدمے سے متعلق ساری معلومات کھل کر سامنے آ جائے۔ فائدہ، اتنی ساری تحقیق اور تفتیش درکار ہوتی ہے قاضی کو ایک صحیح فیصلہ صادر کرنے کے لیے۔ اب اتنی ساری تحقیقات کے لیے دونوں گروپس کے ساتھ کی گئی میٹنگ اور مجلسوں کی ضرورت پڑے گی، صفحات در صفحات لکھنے ہوں گے، اور قاضی کو طرفین کی طرف سے حاصل کردہ مواد پر مطالعہ اور اسٹڈی کرنے کے لیے وقت بھی درکار ہوگا، اور پھر نظر ثانی اور طرفین کو اپنے موقف سے باخبر کرنا، انہیں صفائی میں کہنے کے لیے وقت کا دیا جانا،
یعنی اس مراسلت وغیرہ میں وقت ہی وقت درکار ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر فتوے کا نمبر آتا ہے۔ ان سارے مراحل سے گزرے بغیر اپنا موقف اور رائے قائم کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ علماء کرام کی ذمہ داری، ہم علماء کرام سے ملتجی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ کمیٹی اور شورا سے پوچھا جائے کہ مولانا سعد صاحب پر صادر کیے گئے فتوے کو کیا واقعی ان سارے آداب اور اصول و شرائط کے مراحل سے گزارا گیا یا پھر ایسے ہی فتویٰ داغ دیا گیا۔ غیر مشروع اور غیر مسنون فتویٰ اور اس کے مہلکانہ نتائج۔ دارالعلوم کے اس بے راہ روی اور غیر مسنون فتوے نے تبلیغی دنیا میں جو تباہی مچائی، ساری امت مسلمہ اس کی گواہ ہے۔ اس تباہ کاری کے ذمہ دار دارالعلوم کی شورا اور فتویٰ کمیٹی کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ چند ماہ قبل حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب اور مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے فرمانے کے باوجود کہ دارالعلوم کی ویب سائٹ سے مولانا سعد صاحب کے متعلق فائل کو ڈیلیٹ کر دو، تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور مولانا ارشد مدنی صاحب مدظلہ کیوں فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے مہمان بنے ہوئے ہیں اور ان کی مساجد میں بیان فرماتے رہتے ہیں اور مرکز نظام الدین والے تبلیغیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہیں، یہ کہہ کر ہم نے تو دونوں گروپ سے غیر جانبداری کا رویہ اپنایا ہوا ہے، اور مفتی ابوالقاسم صاحب مدظلہ العالی بنگلہ دیش کے دورے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان سے فریاد کی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش کے جھگڑے بند کروائیں، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جھگڑا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اور میں بھارت کا واسی ہوں، اور پھر بنگلہ دیش کے سفر بھی کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتووں کا موجودہ معیار۔ دارالعلوم دیوبند سے دیے گئے 2 فتووں کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ 2 فتوے دھیان سے پڑھیں، خود ہی بات واضح ہو جائے گی کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کا موجودہ معیار کیسا ہے۔ معیار قرآن و سنت ہے یا طرفداری اور نفسانیت؟ مندرجہ ذیل فتووں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں یہ معلوم کیا گیا کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کو سن کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اصل چیز قرآن و سنت ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس پر علماء کرام کو سخت اعتراضات ہیں۔ جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے منقول ہے کہ امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اسوہ اور نمونہ صحابہ کرام کی بجائے بنی اسرائیل کی زندگی میں تلاش کرنا ہوگا۔ اب تو ہمیں کرتا اہل سنت والجماعت کا اور بنیان اہل تشیع کی پہننی چاہیے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ شیعہ حضرات ہی اصل اہل بیت اور خاندان نبوت کے وارث ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب پر اسرائیلی روایات بیان کرنے کا الزام ہے اور اس کی تصدیق شاید ہی کسی اہل علم سے مخفی ہو۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے معروف علماء اور شیوخ نے مولانا طارق جمیل صاحب پر سخت تنقید کی ہے، کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے باوجود دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحبان نے ایک بنیادی اصول لکھ دیا کہ جو بات قرآن اور حدیث کے موافق ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے یہی بات مولانا سعد صاحب کے بارے میں معلوم کی جاتی ہے تو اب بجائے اس کے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس پر عمل کیا جائے، لیکن جواب کی نوعیت کو بدل کر یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور مولانا لاٹ صاحب اصل ہیں، ان کی بات مانو۔ مولانا سعد صاحب کے بارے میں قرآن اور حدیث میں غور کرنے کے بجائے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب اور بھائی خالد صدیقی اور بھائی مزمل کو فیصل مانا جائے۔ یہ حضرات جو کہیں وہی درست اور ان کی گواہی حق ہے۔ فقہی اور شرعی اصول سے کھلواڑ۔ مبتدا مفتی صاحب جو ابھی فتوے کی خدمت پر بیٹھے ہوں وہ بھی اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مخالف کی گواہی اپنے حریف کے حق میں منفی امور میں غیر معتبر مانی جاتی، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، مولانا سعد صاحب کے مخالف ہیں، حریف ہیں، اور شرعی اصول کے مطابق مخالف کی گواہی اپنے حریف کے حق میں منفی امور میں معتبر نہیں، البتہ مثبت امور میں ان کی بات قبول کی جا سکتی ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے گواہی کے اس خطرناک اور نازک ترین مسئلے کو کس بنیاد پر مخالف گروپ پر موقوف کر دیا؟ واہ عجبا! اور اس اصول کو جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے سلسلے میں لکھا تھا کہ قرآن اور سنت اصل ہے، اسے بدل کر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور مولانا احمد لاٹ صاحب یعنی فریق مخالف کی بات کو اور اس کی گواہی کو قرآن و سنت کا درجہ دے کر اصل قرار دے دیا گیا، العیاذ باللہ۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب کم سے کم عالم تو ہے، اگرچہ مخالف ہیں، حریف ہیں،
لیکن قرآن اور سنت کے بجائے پروفیسر خالد صدیقی اور بھائی مزمل کی بات کو قرآن اور سنت کی جگہ اصل قرار دے دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے اتنی بڑی علمی اور دینی خیانت کی ہے کہ جس کا تدارک ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل ضرور ہے۔ انصاف تو یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے سلسلے میں بھی پاکستان کے ان بزرگوں کے نام لیے جاتے جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات قریب رہ کر سنے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا کی اہل تبلیغ جانتے ہیں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب آج تک مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہر تھوڑے دن بعد مولانا طارق جمیل صاحب پر رائیونڈ مرکز میں بیان کرنے پر پابندی عائد کر دی جاتی۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے مفتی ابوالقاسم صاحب مجدلہ ایک ہی مسئلے میں دو رخ کیوں اختیار کیے ہوئے؟ دنیا بھر کے 50 کروڑ تبلیغی مسلمانوں کو مفتی ابوالقاسم صاحب کیسے اس بات کا یقین دلا سکیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کو مولانا سعد صاحب کے خلاف غلط استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ شواہد بتا رہے ہیں کہ یقیناً دارالافتاء کو مولانا سعد صاحب کے خلاف غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے بے شمار فتاوی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ آخر ایک ہی مسئلے کا دو شخصیتوں کے بارے میں دو الگ الگ جواب دینا ازروئے شریعت کیسے جائز ہوگا؟ کوئی ہے جو دارالعلوم دیوبند کو اس دوہری پالیسی کے لیے استعمال کرنے سے بچا سکے؟ یقیناً اس مسئلے میں مفتی ابوالقاسم صاحب کے لیے ضروری بلکہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ دارالافتاء کے نظام کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے مصعب ابن پروفیسر عبد المنان علی گڑھی اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری جیسے جانبدار مفتیان کرام سے دارالعلوم کو آزاد کرے، تاکہ شریعت کا کھلواڑ کرنے میں دارالعلوم دیوبند کا استعمال نہ ہو سکے۔ ہیرا پھیری تو علماء یہود کیا کرتے تھے، وارثان نبوت صلوات اللہ علیہ وسلم تسلیمہ تو ایسے نہیں تھے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کر ہو رہا ہے؟ اب سننے میں آ رہا ہے کہ مفتی ابوالقاسم صاحب مجدلہ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے اپنے طلباء قاسمی علماء کرام جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو جمع فرمانے کی کوشش میں ہے، تاکہ خود کو مظلوم دکھا کر علماء کرام سے ہمدردیاں بٹورے۔ یاد رکھے یہ سب کچھ تباہی صرف فتنہ خبیثہ عالمی شورا کی حمایت کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ عالمی شورا ایک ایسی منحوس بیل ہے کہ یہ جس درخت پر چڑھتی ہے اس درخت کو سوکھا کر دیتی ہے۔ اس نے رائیونڈ کا رخ کیا، رائیونڈ مرکز تباہ و تاراج ہو گیا۔ اسی بیل نے بنگلہ دیش کے سرسبز و شاداب درخت کا رخ کیا، وہاں بھی تباہی مچا دی۔ یورپ اور افریقہ کا رخ کیا، وہ بھی استغفار پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کرناٹک، گجرات، مدراس، ہریانہ، آسٹریلیا، ہر جگہ کا جائزہ لے کر دیکھے، چاروں طرف تباہی ہی تباہی مچی ہوئی ہے۔ علماء کرام اپنے اپنے شہروں میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب انہیں دارالعلوم دیوبند جمع کرنے کی تیاری میں ہیں۔ اب انہیں بھی ابھارا جائے گا اور تبلیغی مرکز نظام الدین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ علماء کرام کا مستقر دارالعلوم تو ہے ہی نہیں، لوٹ کر اپنے علاقوں ہی کو جانا ہے، وہیں رہنا ہے۔ اگر جذبات میں علماء کرام اگر بہہ نکلے تو انہیں اپنے علاقوں میں رہنا دوبھر ہو جائے گا، اس لیے کہ اب مرکز نظام الدین والی تبلیغی مخالفت عوام برداشت نہیں کرے گی۔ عوام میں رہنا ہے تو ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا۔ دارالعلوم میں مصلحین اور مخلصین کا تقرر ہی اس کی بازیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی پوری حفاظت فرمائے۔ ابن عیسیٰ گروپ کو 7 دن، واقعتاً اگر یہ ابن عیسیٰ والا گروپ حق پر ہے تو اسے مولانا سعد صاحب اور مفتی نیوال الرحمن صاحب پر عائد کردہ الزامات کو قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ سے مدلل حوالدار کے ساتھ 7 دن میں ثابت کرنے ہوں گے، ورنہ دنیا تمام کے سامنے تمہارے گروپ کی دجالی اور مکر و کذب ظاہر ہو جائے گا۔ ویسے آپ لوگوں نے جھوٹی فہرست پہلے ہی سے وائرل کی ہوئی ہے، جن میں اکثر اونچے درجے کے علماء کرام کے نام ہیں۔ ان سے بالمشافہ ٹیلی فوننگ میسیجز لیں گے، اور جو آپ کے اپنے ہیں وہ ذمہ داری بانٹ لیں، اور ہر ایک مضمون پر لکھنا شروع کر دے تو 7 دن کے اندر یہ مدلل اور مستند مسودہ تیار ہو جائے گا، جس سے پوری امت کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم اس مسودے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہم استعملنا فیما یرضیک عنا ولا تشغلنا فیما یباعدنا عنک، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔